سورہ سواد۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ سواد، قسم قرآن کی جس میں ہے نصیحت، آپ ہیں برحق نبی، لیکن یہ کافر ہیں تکبر اور ضد میں مبتلا۔ کتنی ہی قومیں ہم نے کی برباد ان سے قبل بھی، فریاد انہوں نے کی مگر وہ وقت بچنے کا نہ تھا، اور کافروں نے اس پہ حیرت کی کہ آیا ہے ڈرانے والا ایک ان میں سے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہے جھوٹا ایک جادوگر، تعجب ہے بنا ڈالا ہے اس نے اتنے معبودوں کا ایک معبود جو ان کے بڑے تھے۔ چل پڑے کہتے ہوئے تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ہے اس کا اور ہی مقصد۔ سنی ہم نے نہیں یہ بات پچھلے دین میں بھی، من گھڑت ہے یہ، بھلا ہم میں سے بس اس پر ہوئی ہے وہی نازل۔ اے پیغمبر، در حقیقت یہ ہے میری وحی کے بارے میں شک کرتے، نہیں چکھا عذاب سخت انہوں نے اب تلک۔ کیا پاس ان کے ہیں خزانے رحمت رب کے، یا ان کی بادشاہی ہے زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز پر؟ اچھا تو چڑھ کر دیکھ لیں یہ آسمان کی رفتوں پر، آپ کے مد مقابل بھی مخالف لشکروں میں سے ہے یہ چھوٹا سا ایک لشکر جو ایک دن ہار جائے گا۔ اور ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، عاد و سمود و ایکا و فرعون نے اور لوط کے لوگوں نے۔ وہ لشکر بڑے تھے، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، سو ٹھیک ان پر ہوا نازل عذاب سخت۔ یہ کفار ایک چنگھاڑ کے ہیں منتظر، وقفہ نہیں جس میں کوئی۔ کہتے ہیں یہ اے رب ہمیں یوم حساب آنے سے پہلے ہی سزا دے دے۔ اے پیغمبر، کریں صبر آپ ان کی ایسی باتوں پر، کریں داؤد کا کچھ تذکرہ جو صاحب قوت تھے، ایک بندے ہمارے اور ہماری سمت متوجہ۔ پہاڑوں کو کیا تھا ہم نے ان کے زیر فرما، تاکہ ان کے ساتھ صبح و شام وہ تسبیح دہرائیں۔ پرندے بھی خدا کی یاد کی خاطر سمٹ آتے تھے ان کے ساتھ۔ ہم نے سلطنت مضبوط کی ان کی، انہیں حکمت بھی دی اور فیصلہ کرنے کی خوبی بھی۔ بھلا معلوم ہے یہ آپ کو، دیوار پر چڑھ کر جو داخل ہو گئے اندر، جھگڑنے والے آپس میں کھڑے وہ ہو گئے داؤد کے آگے تو وہ گھبرا گئے۔ کہنے لگے وہ مت ڈریں ہم سے، ہمارا ایک جھگڑا ہے کہ ہم میں سے کیا ہے ظلم ایک نے دوسرے پر۔ فیصلہ انصاف سے کیجیے ہمارا، اور بتا دیجیے ہمیں جو سیدھا رستہ ہے۔ پھر ایک کہنے لگا ان سے یہ میرا بھائی ہے، 99 ہیں دمبیاں اس کی، ہے میرے پاس ایک، لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک بھی دے دے مجھے، اور یہ دباتا ہے مجھے باتوں میں۔ سن کر یہ کہا داؤد نے بے شک یہ اس کا ظلم ہے تجھ پر کہ یہ تیری بھی دمبی مانگتا ہے۔ اور جو ہیں اکثر شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوا ان کے کہ جو ہیں لوگ مومن اور نیک اتبار، ایسے ہیں مگر کم لوگ۔ اب داؤد سمجھے آزمایا ہے انہیں ہم نے، سو مانگی اپنے خالق سے معافی اور گرے سجدے میں، اور لوٹے وہ رب کی سمت۔ ہم نے بھی انہیں دے دی معافی، ہے ہمارے قرب میں وہ اور ہے عمدہ مقام ان کا۔ کہا ہم نے بنایا ہے تمہیں نائب زمین پر ہم نے اے داؤد اپنا، اس لیے انصاف سے لوگوں میں کرنا فیصلے، اور خواہشات نفس کی کرنا نہ ہرگز پیروی۔ یہ پیروی تم کو خدا کی راہ سے بھٹکا کے رکھ دے گی۔ بھٹک جاتے ہیں راہ حق سے جو، ان کے لیے ہے ایک عذاب سخت۔ وہ بھولے ہوئے ہیں یوم محشر کو۔ نہیں پیدا کیا ناحق زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان چیزوں کو ہم نے۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے جو دوزخ کے ہیں منکر، ان پہ ہے افسوس۔ کیا ایماندار اور نیک لوگوں کو کریں گے ہم برابر مفسدوں کے؟
یا کریں گے متقی لوگوں کو کیا ہم فاجروں جیسا؟ ہے پیغمبر جسے نازل کیا ہے آپ پر ہم نے مبارک ہے کتاب ایسی کہ غور و فکر سے لیں کام اس کی آیتوں پر لوگ، اور جو صاحب دانش ہیں وہ حاصل کریں اس سے نصیحت۔ اور عطا داؤد کو فرمایا ایک بیٹا سلیمان ہم نے پھر جو نیک بندے تھے، رجوع اللہ کی جانب بہت تھے کرنے والے وہ۔ جب ایک سے پہر ان کے سامنے لائے گئے کچھ عمدہ گھوڑے اور وہ ان کے دیکھنے میں ہو گئے مشغول، تو کہنے لگے غافل ہوا یاد الہی سے میں حب مال کے باعث۔ ہوا جب آفتاب اوجھل سلیمان یہ لگے کہنے دوبارہ سامنے لاؤ میرے ان کو، لگے پھر پھیرنے وہ ہاتھ ان کی پنڈلیوں پر اور گردن پر، اور ہم نے آزمایا ان کو ان کے تخت پر ایک دھڑ گرایا تو وہ لوٹے رب کی جانب اور کہا اے میرے رب تو بخش دے مجھ کو، عطا کر مجھ کو ایسا ملک جو لائق کسی کے ہو نہ میرے بعد، تو ہی ہے بڑا داتا۔ ہوا کو ہم نے ان کے کر دیا تابع کہ جو چلتی تھی نرمی سے، جہاں وہ چاہتے پہنچا دیا کرتی تھی ان کو، اور دیووں میں سے جو معمار و غوطہ خور تھے اور دوسرے جنات زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے تھے، ہم نے ان سب کو مسخر کر دیا ان کے لیے۔ ہم نے کہا ان سے عطا ہے یہ ہماری، اب اسے دے کر کرو احسان تم لوگوں پہ، یا اس کو تم اپنے پاس رکھ چھوڑو، نہیں کوئی حساب اس کا۔ تقرب ان کو حاصل ہے ہماری بارگاہ میں اور عمدہ ہے مقام ان کا۔ اے پیغمبر کریں ایوب کا کچھ ذکر جو بندے ہمارے تھے، پکارا جب انہوں نے رب کو، ڈالا ہے مجھے شیطان نے تکلیف میں۔ ہم نے کہا مارو زمین پر پاؤں اور دیکھو کہ ایک چشمہ نکل آیا ہے ٹھنڈے میٹھے پانی کا، نہانے اور پینے کے لیے۔ ہم نے دیے اہل و عیال ان کو اور اتنے اور بخشے اپنی رحمت سے، نصیحت ہے یہ اہل عقل کی خاطر۔ کہا ہم نے کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا مٹھا لے کے مارو اپنی بیوی کو، قسم ہو جائے گی پوری تمہاری۔ ہم نے پایا ان کو صابر اور اپنے بہترین بندے، نہایت جھکنے والے تھے ہماری بارگاہ میں جو۔ اے پیغمبر کریں اسحاق و ابراہیم اور یعقوب کا بھی ذکر جو بندے ہمارے تھے، وہ قوت کے تھے مالک اور اصحاب بصیرت تھے، کیا ممتاز ہم نے ان کو یاد آخرت کے ساتھ، یہ سب تھے نہایت برگزیدہ نیک بندے۔ اور کریں ذوالکفل، یسع اور اسماعیل کا بھی ذکر، یہ سب نیک بندے تھے۔ نصیحت ہے یہ اور پرہیزگاروں کے لیے بے شک ٹھکانہ آخرت میں ہے بہت عمدہ۔ ہمیشہ کے لیے رہنے کے ہیں باغات، دروازے کھلے ہیں جن کے ان کے واسطے، تکیا لگائے جن میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، طلب وہ کر رہے ہوں گے شراب پاک اور میوے، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ہمسن عورتیں نیچی نگاہ والی۔ یہ وہ ہے جس کا وعدہ حشر کے دن تم سے تھا، اور یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہو سکتا نہیں ہرگز۔ جزا ہے نیک لوگوں کے لیے یہ، اور جگہ سب سے بری ہے سرکشوں کے واسطے، یعنی جہنم جس میں جائیں گے وہ، اور جو ہے برا سب سے ٹھکانہ۔ ان کی خاطر پیپ ہے اور کھولتا پانی کہ اس کا ذائقہ چکھیں، اور ایسے ہی کئی ہوں گے عذاب سخت۔ اور چیلے جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ ان سے، تمہارے ساتھ ہی جائے گا یہ لشکر بھی دوزخ میں، نہیں ہے خیر مقدم کوئی ان کے واسطے، سارے جھلسنے والے ہیں یہ آگ میں۔ چیلے کہیں گے یہ نہیں ہم بلکہ وہ تم ہو، نہیں ہے خیر مقدم کوئی جن کے واسطے، اور تم ہمارے سامنے لائے ہو یہ انجام، کتنا ہے ٹھکانہ یہ برا۔
اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے سامنے انجام جو لایا ہے یہ اس کے لیے دگنی سزا کر دے۔ کہیں گے کیا ہوا یہ؟ وہ نظر آتے نہیں جن کو سمجھتے تھے برا ہم؟ کیا مذاق ان کا اڑایا ہم نے ناحق، یا نگاہیں پھر گئیں ان سے ہماری؟ واقعی جھگڑا یہ ہوگا اہل دوزخ کا۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے ڈرانے والا ہوں میں تو عذاب سخت سے تم کو، اور اللہ کے سوا جو واحد و قہار ہے کوئی نہیں معبود، جو ہے رب زمین و آسماں کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا، صاحب عزت ہے وہ اور ہے نہایت بخشنے والا۔ یہ کہہ دیجئے بڑی ہے یہ خبر جس سے کہ تم منہ پھیرتے ہو، کچھ نہیں معلوم مجھ کو عالم بالا میں کیسی ہو رہی تھی بحث۔ میں تو جانتا ہوں وحی کی جاتی ہے میری سمت، یہ میں صاف صاف آگاہ کرنے کے لیے ہوں۔ جب کہا رب نے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، سو جب اس کو بنا دوں اور اس میں روح اپنی پھونک دوں تو سامنے تم اس کے سب سجدے میں گر جانا۔ فرشتے سب کے سب سجدہ بجا لائے مگر ابلیس نے انکار کر ڈالا تکبر میں، وہ کافر ہو گیا۔ اللہ نے یہ ابلیس سے پوچھا بتا کس چیز نے روکا تجھے سجدے سے اس کے سامنے جس کو بنایا میں نے خود ہاتھوں سے؟ کیا تجھ میں غرور آیا ہے یا سمجھا ہے تو خود کو بہت اونچا؟ کہا اس نے کہ میں ہوں اس سے بہتر، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ کہا اللہ نے اس سے نکل جا تو یہاں سے، دور ہو مردود، لعنت ہے میری تجھ پر قیامت تک۔ تو یہ کہنے لگا اے رب مجھے تو حشر کے دن تک کی مہلت دے۔ کہا اللہ نے مہلت دی تجھے وقت مقرر تک۔ لگا کہنے یہ پھر شیطان، قسم ہے تیری عزت کی کروں گا عام انسانوں کو میں گمراہ، سوا ان بندگان خاص کے جو برگزیدہ ہوں۔ کہا اللہ نے یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ بھر دوں گا تجھے اور تیرے سارے ماننے والوں سے دوزخ کو۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے نہیں میں اجر کوئی مانگتا تم سے، نہ میں ہوں کچھ تکلف کرنے والوں میں۔ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے ایک نصیحت، اور جلدی جان لوگے دی ہوئی اس کی خبر کو تم۔